اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ ناظرین، آج ہم احمد فراز کی غزل پہ بات کریں گے۔ وہ غزل جو FSC سال اول کے طلباء کی اردو کی کتاب میں موجود ہے، جو فیڈرل بورڈ سے منسلک ہے۔ احمد فراز پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ فراز کی شاعری کے دو غالب رنگ ہیں، ایک رومانویت ہے، دوسری بات اور دوسرا رنگ مزاحمت ہے۔ فراز رومانوی شاعر ہے، فراز مزاحمتی شاعر ہے۔ اس کی وجہ شہرت اس کے دونوں رنگ ہیں، لیکن رومان میں، محبت میں، حسن میں، عشقیہ معاملات میں فراز کی شخصیت اور فراز کے مضامین اور اشعار زیادہ مشہور ہوئے اور اسے بے انتہا شہرت ملی۔ اس قدر شہرت ملی کہ فراز نے خود کہہ دیا کہ تمہارے نام پہ ماؤں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ فراز کی شاعری کی دو انتہاؤں کی اگر بات کریں تو اگر محبت کے موضوعات کی بات کریں تو سب سے خوبصورت غزل جو مجھے لگی ہے اور جو انتہا ہے وہ ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اور مزاحمت میں فراز کی جو نظم ہے معاصرہ، وہ انتہا ہے۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے۔ یہ دونوں، ایک غزل اور ایک نظم جو ہے، یہ فراز کی شاعری کے دونوں رنگوں کی انتہائیں ہیں۔ یہ معراج ہے اس کی شاعری کی۔ احمد فراز شخصی اعتبار سے بڑے پرکشش تھے، بڑی مردانہ وجاہت تھی۔ جس انداز سے وہ مشاعرے پڑھتے تھے اور شعر سناتے تھے وہ قابل داد تھا، لیکن ان کے جو شعر تھے، جو ان کے موضوعات تھے، جو ان میں تڑپ تھی، جو ان میں گونج تھی، جو کیفیات تھیں، جو عشقیہ معاملات تھے، وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور آج تک جو ہے وہ ہمارے دلوں کے ترجمان ہیں۔ احمد فراز کی جو غزل نصاب میں شامل کی گئی ہے اس کے 5 شعر انتخاب کیے گئے ہیں، اور 2 شعر مزاحمت کے حوالے سے ہیں اور 3 شعر جو ہے عشقیہ معاملات کے حوالے سے ہیں۔ تو ایک ہی غزل میں دونوں رنگ جو ہے نظر آتے ہیں۔ یہ غزل گائی بھی گئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے، آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی۔ جی ہاں، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 3 نمبر کی تشریح آتی ہے ایک شعر کی، 3 شعر آتے ہیں، کل 9 نمبر کی تشریح ہے۔ بارہا وہی بات کہ زیادہ لکھنے کے نمبر نہیں ملتے، درست لکھنے کے نمبر ملتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی، مطلب دیکھیے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ FSC کے درجے کی بات ہے، شعر کی تشریح کرنی ہو تو سب سے پہلے لفظوں کے لفظ جو ہیں ان کے معنی آنے چاہیے۔ دونوں مصروں کو ایک ایک کر کے دیکھیں، اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو پہلے اس کا مطلب آپ کو آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے۔ مطلب 2 طرح سے پتہ چلتے ہیں، ایک تو براہ راست آپ کو لغت سے اس کا مطلب آتا ہو، دوسرا مصرے کی ترتیب سے، اس کے برتاؤ سے لفظ کے معنی خود سامنے آتے ہیں۔ معنی نہ بھی ہے، مفہوم آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دونوں طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس مطلب میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے آپ کو معنی بتائے جائیں۔ مراسم تعلقات کو کہتے ہیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، صنعت تکرار لفظی ہے، جاتے جاتے، اور نیچے پھر تکرار نیچے پھر تضاد ہے، آتے جاتے۔ یہ تو صنع بدائع کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اس کے خیال میں آتے ہیں کہ اس میں خیال کیا بیان ہوا ہے، کیفیت کیا ہے، بات کیا ہے۔ محبوب رخصت ہوا تو تمام تر تعلقات ختم کر کے چلا گیا، ورنہ اس سے اس درجے کے تعلق تو تھے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے۔ شعر کا ماحول یوں بنتا ہے اور اس کے تناظر کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عاشق اور محبوب کے درمیان ایک گہرا تعلق رہا ہے، پھر اس تعلق میں رکاوٹ آ گئی، فاصلہ پیدا ہو گیا، دوری اختیار کر لی اور وہ محبت والا تعلق قطع ہو گیا۔ لیکن
کچھ اور تعلق باقی تھا، یعنی رسم دنیا تھی، آنا جانا لگا رہتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ تعلق نہیں تھا پہلے سے۔ اب ہوا یہ کہ جاتے ہوئے اس نے یہ تعلق بھی ختم کر دیا۔ تو عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب سے کئی طرح کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے جو میں محبت کر رہا ہوں اس کے صلے میں وہ محبت لوٹائے، میں وفا کر رہا ہوں وہ بھی وفا کرے۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہی اس سے محبت کرتا رہوں، وہ بس میری محبت کی لاج رکھ لیا کرے اور واپس صلے میں محبت تو نہ دے لیکن کچھ برا بھی نہ کہے۔ اچھا پھر جب اس تعلق کو مزید کمزور ہونے لگتا ہے، شاید چاہتا ہے چلے محبت کا اظہار میں اس سے نہ بھی کروں لیکن وہ میرے سامنے تو رہے، میں اسے دیکھتا تو رہوں، بولتا تو رہوں، ایسے ہی رسمی طور پہ ملاقات ہوتی رہے۔ اور جب وہ بھی نہیں ہے تو پھر شاعر کو مزید تکلیف ہوتی ہے، کسی درجے کا تعلق تو رکھو، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ عاشق کی سب سے بڑی خواہش تو محبوب کا دیدار ہے، اس کا وصال ہے، اس سے ملنا ہے۔ اب وہ ملاقات تک جو بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب ایک رسمی سا تعلق تھا وہ بھی چاہتے ہوئے اس نے توڑ دیا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کا یہ دکھ بیان ہوا ہے، عاشق کی حالت بیان ہوئی ہے، کسی طرح کا رسمی تعلق بھی نہیں رہا، وفاق اور محبت کا تعلق تو دور کی بات ہے۔ اب دوسرا شعر جو ہے اس نے مطلع جو ہے بہت ہی شاندار ہے، لیکن یہ ہٹ کر ہے، فراز کے اس رنگ سے ہٹ کر ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ظلمت شب رات کی تاریکی، اندھیرا، کہتا ہے رات کے اندھیرے کا جو تم گلہ کر رہے ہو اس سے بہت بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے۔ بہت ہی پر امید قسم کا شعر ہے، بہت ہی مثبت ہے، اور فراز کہتا ہے کہ ہر آدمی یہ رونا رو رہا ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، نظام ٹھیک نہیں چل رہا، اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے، ہر آدمی حالات کی خرابی کا رونا رو رہا ہے، کوئی آدمی ان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنے حصے کی شمع تو جلائیں، آپ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ بھر کے جلتی ہوئی آگ کے الاؤ پہ ڈالیں تو صحیح، آپ اپنے حصے کا قطرہ ڈال نہیں رہے اور شور مچا رہے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے۔ تو بہت اچھا شعر ہے، مایوس ہونے سے بہتر ہے، گلہ کرنے سے بہتر ہے، دوسروں پہ ملبہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ جتنا آپ کام کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ تو اس کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، جو آپ کو کام سونپا گیا ہے، جتنا آپ کا دائرہ کار ہے، اسی کو اگر آپ ایمانداری سے کر لیتے ہیں، دیانتداری سے کر لیتے ہیں، پوری محنت اور جانفشانی سے کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ جہاں ہر کوئی آگ چلا رہا ہو وہاں آپ قطرہ قطرہ ڈھو کے لا رہے ہوں تو آپ ان چلانے والوں سے بہتر ہوئے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اچھا یہ حوالے کے اشعار تشریح میں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو درست آتے ہیں تو لکھ لیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر بھی مفہوم بھی یہ سب الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، محض 3 نمبر ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تشریح کریں، بس یہ کہا جاتا ہے اسے تشریح کریں، بس مفہوم سمجھا دیں، خیال سمجھا دیں، اگر کوئی فنی طور پہ کوئی خوبی موجود ہے تو اس کی وضاحت کر دیں۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں، مزاحمت کا لہجہ لیے ہوئے ہے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ مقتل قتل گاہ جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، جشن عاشق اس کو سمجھتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں ابھی میں بتا دوں گا۔ اور پابا جولا پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی، کہتے ہیں اگر قتل گاہ سجتی تو میرے لیے وہ جشن ہوتا، اگرچہ میرے پاؤں میں زنجیریں ہیں لیکن میں ناچتا گاتا جاتا۔ فیض صاحب نے کہا تھا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم،
جو چلے تو جا سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یعنی کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے، کوئی انسان دوستی پر مبنی مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اس شاخ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے قربان ہو رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہوئے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں۔ تو فراز کہتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا، اگر اس طرح کی نوبت آ جاتی تو ہم جان دینے سے گریز نہ کرتے، بلکہ ہمیں اب زنجیروں میں جکڑ بھی لیتے تب بھی ہم زنجیریں پہن کے ناچتے گاتے جاتے اور جان دے دیتے۔ ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہم کسی مقصد کے حصول کے لیے ایسا نہ کریں۔ یہ اشاع کے ہاں ایک طریقہ رہا ہے، یہ مزاحمت کاروں کے ہاں ایک طریقہ رہا ہے، یہ باغیوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں یا تو ہم اپنا حق لیں گے یا اپنی بات جو ہے وہ حق کی پہنچائیں گے یا پھر جان دے دیں گے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ ہجر جدائی، مجھے لگا تھا کہ تمہاری جدائی میں بڑی سہولت سے مر جاؤں گا، تم مجھ سے بچھڑو گے تو مر جاؤں گا۔ وہ کیا مصرع ہے، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا۔ بڑی آسان سی بات معلوم ہوتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مرتے مرتے بہت وقت لگ گیا اور میں نے بہت وقت تک اذیت جھیلی تمہارے ہجر میں، تمہاری جدائی میں۔ تو عاشق کی خواہش محبوب کا وصال ہے، اگر وہ ملتا نہیں ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اگر ملے تو جشن ہے، خوشی ہے، اور اگر ہجر ہے، جدائی ہے تو کرب ہے، اذیت ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ شاعر کو لگتا تھا کہ تم سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا، اور بہت آسان تھا کہ میں مر جاتا، لیکن پھر بھی موت آتے آتے آئی ہے اور میں رفتہ رفتہ اس میں گھلتا گیا ہوں، پگھلتا گیا ہوں، اذیتیں سہتا گیا ہوں، اور بہت دیر لگی ہے مجھے مرنے میں۔ مقطع دیکھیے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ پاس وفا، وفا کا خیال، ہم نے اردو غزل کی روایت میں محبوب کے کردار پہ بات کی تھی اور سیریز میں ہم نے عاشق کے کردار پہ بات کی تھی، تو دونوں کے مختلف پہلو کھول کے سامنے رکھے تھے کہ عاشق کیا چاہتا رہا ہے، عاشق کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور محبوب نے کس طرح کا برتاؤ کیا ہے عاشق کے ساتھ۔ اس میں ایک مقام آیا تھا جب ہم نے بات کی تھی کہ جب عاشق کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، محبوب اس کی امیدوں اور خواہشات پر اور توقعات پر پورا نہیں اترتا، تو اس کے دو تین طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑو، وہ جیسا بھی ہے، میں اپنی طرف سے تو وفا کروں۔ یہ بات وہاں بھی زیر بحث آئی تھی، تو یہی بات یہاں ہے کہ شاعر خود کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے دل میں جو عشق کا جذبہ ہے اس کی اہمیت ہے، میں نے اس کو چاہا ہے، وہ مجھے واپس چاہے نہ چاہے، وہ مجھ سے وفا کرے نہ کرے، میں اپنی طرف سے تو وفا کروں، میں اپنا حق تو ادا کروں۔ میرے دل میں جو جذبہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، جو میرا دل اس کے لیے دھڑک رہا ہے، اس کا حق ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، تمہیں اپنی طرف سے تعلق نبھانا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دو کہ وہ جو کرے گا وہ تم کرو گی، وہ اگر وفا نہیں کرتا تو نہ کرے، تم تو وفا کرو۔ یہ سرسری سی میں نے بات کی ہے، صرف مفہوم آپ تک پہنچایا ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فہم ہے شعر کا، اس کی بنیاد پر آپ جو ہے باقی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ بہت شکریہ۔